بہت پرانے زمانے کی بات ہے جب لوگ اونٹوں پر سفر کرتے، خط لکھنے کے لیے قلم اور دوات استعمال کرتے اور بازار میں سودا سونا چاندی دے کر خریدا جاتا تھا۔ ایک پرانا سا گاؤں تھا جس کا نام دارالصدیق تھا۔ اس گاؤں میں ایک نیک دل لڑکا رہتا تھا جس کا نام سالم تھا۔ سالم صرف 12 برس کا تھا مگر سچائی اور دیانتداری میں بڑے بڑوں سے بڑھ کر تھا۔ سالم کے والد ایک لوہار تھے جو دن بھر بھٹی میں کام کرتے اور حق حلال کی کمائی سے گھر چلاتے۔ انہوں نے سالم کو سکھایا تھا کہ بیٹا، انسان اگر سب کچھ کھو دے مگر اپنی دیانت نہ کھوئے تو وہ کبھی گرتا نہیں۔ ایک دن سالم بازار گیا تاکہ اپنی ماں کے لیے کچھ اناج لے سکے۔ بازار میں بہت رش تھا، ہر طرف اونٹوں کی گھنٹیوں، دکانداروں کی آوازیں اور بچوں کی ہنسی گونج رہی تھی۔ اچانک سالم کی نظر ایک تھیلی پر پڑی جو زمین پر پڑی تھی۔ اس نے جلدی سے اسے اٹھایا۔ تھیلی میں سونے کے چند سکے، ایک مہر لگا خط اور ایک بزرگ کا نام لکھا ہوا تھا، حاجی عبدالرحمن زرافہ بازار۔ سالم کا دل دھڑکا، یہ کسی معزز تاجر کی تھیلی لگ رہی تھی۔ اس نے وہ تھیلی اپنے کپڑوں میں چھپا لی تاکہ کسی چور کی نظر نہ پڑے اور سیدھا اپنے والد کے پاس آیا۔ سالم نے سارا ماجرا اپنے والد کو سنایا۔ والد نے اس کی پیشانی چومی اور کہا، چلو بیٹا، ہم یہ امانت واپس پہنچاتے ہیں، یہی دیانتداری ہے۔ دونوں باپ بیٹا زرافہ بازار گئے۔ بازار میں حاجی عبدالرحمن بہت پریشان بیٹھے تھے۔ سالم نے آگے بڑھ کر ادب سے سلام کیا، السلام علیکم، اور بولا، حاجی صاحب، کیا یہ تھیلی آپ کی ہے؟ بزرگ کی آنکھوں میں چمک آ گئی۔ انہوں نے جواب دیا، وعلیکم السلام بیٹا، یہی تھی میری عمر بھر کی جمع پونجی، میں تو سمجھا سب لٹ گیا۔ سالم نے وہ تھیلی ان کے حوالے کی۔ حاجی صاحب نے سکون کی سانس لی اور سکوں کی پرواہ کیے بغیر سالم کو گلے سے لگا لیا۔ انہوں نے کہیں سکے بطور انعام دینا چاہا مگر سالم نے انکار کرتے ہوئے کہا، جناب، یہ میرا فرض تھا اور فرض کا بدلہ نہیں لیا جاتا۔ حاجی عبدالرحمن نے گاؤں کے نمبردار کو بلایا اور سالم کی سچائی سب کے سامنے بیان کی۔ گاؤں والوں نے سالم کی تعریف کی اور اسے دارالصدیق کا دیانتدار شہزادہ کہا جانے لگا۔ اخلاقی سبق۔ قدیم زمانے کے لوگ کہتے تھے، سچ زمین میں بو دو تو پھل آسمان سے آتا ہے۔ دیانتداری وہ خزانہ ہے جو نہ صرف چوری ہوتا ہے، نہ زنگ کھاتا ہے۔ سچ بولنا اور امانت واپس دینا ہمیشہ عزت، خوشی اور اللہ کی رضا کا ذریعہ بنتا ہے۔ تو دوستو، آج کے لیے اتنا ہی۔ امید ہے آپ کو یہ کہانی پسند آئی ہوگی۔ اگر آپ نے اس سے کچھ سیکھا یا آپ کو اچھی لگی تو پلیز سبسکرائب ضرور کریں تاکہ آپ ایسی ہی سبق آموز کہانیوں سے محروم نہ رہیں۔ اگلی ویڈیو تک کے لیے اللہ حافظ۔ اپنا بہت سارا خیال رکھیں، مسکراہٹیں بکھیرتے رہیں اور یاد رکھیں، سچ کی راہ مشکل ہو سکتی ہے لیکن انجام ہمیشہ اچھا ہوتا ہے۔ تو پلیز لائک کریں اور کمنٹ میں بتائیں آپ کو سب سے اہم سبق کیا لیا، اور شیئر کریں تاکہ دوسرے بھی اس سے فائدہ اٹھا سکیں۔ ہم آپ کے لیے اگلی ویڈیو میں کچھ اور خاص لے کر آئیں گے انشاءاللہ۔ اللہ آپ کو سلامت رکھے۔ اللہ حافظ۔